کیا فاتحہ دینا شرک ہے؟ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، یہ جواب چونکہ بدعت سے متعلق ہے، بس میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک بدعت ہے۔ اب آپ کہیں گے فاتحہ دینا کیوں بدعت ہے؟ تو یاد رکھیے فاتحہ کا پڑھنا غلط نہیں ہے۔ فاتحہ سے مراد قرآن کی پہلی سورت پڑھنا، سورہ فاتحہ بالکل غلط نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کہیں غلط ہے، لیکن جس طریقے سے آپ پڑھ رہے کیا رسول اللہ نے ویسا پڑھا؟ سوال یہ ہے۔ اب ہم ان کو کیا بتائیں کہ ان کی کیا کیا چیز ثابت ہے اور کیا کیا چیز ثابت نہیں ہے۔ ان سے پوچھو کہ جب تمہارے بیٹے کی شادی، بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو کیا ان کی بلڈنگ پر بلب نہیں جلتا؟ جلاتے ہیں کہ نہیں جلاتے؟ اور فنکشن ہال میں، شادی ہال میں کھانا کھلاتے ہیں تو صرف ایک زیرو بلب جلا دیتے ہیں۔ بولو کہاں سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ولیمہ کیا، حضرت علی نے جب ولیمہ کیا یا صحابہ ولیمہ کرتے تھے تو فنکشن ہال میں، شادی ہال میں، اور بڑے بڑے سرچ لائٹ لگاتے تھے، خوب ٹیبل سجاتے تھے۔ ہے تو لاؤ ثابت کرو۔ نکاح بھی ایک سنت ہے اور ولیمہ بھی سنت ہے، اور کہتے ہو کہ کہاں سے ثابت ہے؟ اصل ہے دین نے کیا کہا، اگر میں دین کے مطابق بات کر رہا ہوں تو سر آنکھوں پہ رکھیے، غلط ہے تو پھر مجھے پوچھے کہ ایسا کیوں کہا آپ نے، ٹھیک ہے؟ See, for me, don't debate with me. Prove to me from Quran and Sunnah, immediately Dr. Zakir Naik will accept. If you see the lifestyle in the history of the Prophet, he didn't quote any hadith to me. He didn't quote to me any verse of the Quran that call yourself Salafi. So I don't call. He told in the Quran, the Prophet predicted, yet the Prophet didn't say call yourself Ahle Hadith, call yourself Salafi. اب ہم ان کو کیا بتائیں کہ ان کی کیا کیا چیز ثابت ہے اور کیا کیا چیز ثابت نہیں ہے۔ میں نے اپنا نام بتا دیا تو آپ کو قبول کرنے میں کیا حرج ہے؟ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کچھ ہے کہ نہیں؟ یہ کیا پرابلم ہے آپ کو؟ بتائیے۔ نہیں کچھ نہیں، کچھ اچھی بات ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ قرآن میں یہ لال رومال کہاں ہے؟ پہلے اس کا حدیث میں یہ لال رومال کہاں ہے؟ بس سوال پہ سوال۔ امامہ عرب کی عزت ہے، عرب کی عزت امامہ ہے، آپ نے عزت کو نیچے اتار دی ہے، یہ کہاں سے لائے؟ آپ اسلام سے ہٹ کے یہ کون سا صحیح طریقہ ہے؟ بتائیے، لال رومال بتائیے۔ اس کو ہم نے جی اسلام سمجھ کے نہیں استعمال تو کیا، پھر اس کا مطلب اس کا لال رومال بتائیے۔ اس کو ہم نے جی اسلام سمجھ کے نہیں استعمال تو کیا۔ پھر اس کا اصل ہے دین نے کیا کہا۔ His question is wearing a turban sunnah? Yes, indeed, wearing a turban is a tradition of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. آپ نے بسم اللہ پڑھا اور کھا لیا، تو آپ بھی سنت کو اپنائیے۔ جہاں دین سہولتیں دے رہا ہے کیوں سختیاں اپناتے ہیں اپنے لیے آپ؟ قرآن کی پہلی سورت پڑھنا، سورہ فاتحہ بالکل غلط نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کہیں غلط ہے، لیکن جس طریقے سے آپ پڑھ رہے کیا رسول اللہ نے ویسا پڑھا؟ کیا رسول اللہ نے کبھی کوئی کھانا بنایا تو بیٹھ کر سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونکا؟ سوال یہ ہے۔ کیسا نیک؟ تو یہ بیچارے ہمارے بعض لوگ لے کے آتے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار دعوت میں گئے تو وہاں پہ پڑھ کے پھوکے کھائے، پڑھ کے پھوکے کھائے تو سورہ فاتحہ انہوں نے نہیں پڑھے، وہاں نہیں آیا سورہ فاتحہ پڑھے، بولے کیا پڑھے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر پھونک کر کھا لیے تو 5 آدمیوں کی جگہ 500 کھائے، معجزہ تھا۔ تو پڑھا تو اکیلا کھا لیتا بیٹا۔ بہت ساری چیزیں، فاتحہ دلیل ہے اس کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پوچھا اللہ کے رسول ہم اپنے اونٹوں کو ذبح کر دیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر لگتا ہے صحیح تو کرو۔ سارے قافلے میں سے سب کی روٹی کے ٹکڑے، یہ وہ جو بھی ہے، کھجوریں، جو بھی تھا، لا کے ایک چمڑے کا دسترخوان بچھایا، وہ لوگ دسترخوان پر کھاتے تھے۔ دسترخوان لائے، بچھایا اس کے اوپر، اور سارا لا کے اس پہ ڈال دیا۔ ایک دسترخوان پہ مشکل سے آ جاتا تھا، ایک آدمی کے دسترخوان پر آ گیا ہو۔ اب صحابی کہتے ہیں آپ نے اس پر جو کہنا تھا کہا۔ سامنے رکھا اس کو، آپ نے جو کہنا تھا کہا،
اور کہا اس کو اب برتنوں میں اپنے بھر لو. کر لو, فاتحہ کی دلیل مل گئی. ادھر ادھر کیوں جاتے ہو؟ بخاری مسلم میں ہے, فاتحہ کی دلیل ہے, سامنے رکھے نا, دعا کیے نا, بڑھا نا, ہم کیا کر رہے ہیں پھر؟ اب آپ بتائیے کیا کریں گے آپ؟ آدمی کو ہارٹ اٹیک آ جائے گا. ہاں نا, ثابت ہو گیا فاتحہ. جو زندگی بھر فاتحہ کا مخالف ہو تو پریشان ہو جائے گا. بھائی یہ واقعی فاتحہ ادھر کیسا کیا آ گیا؟ فاتحہ بخاری میں کیسے نکالا ہے؟ کیا اس میں فاتحہ نکلتا ہے؟ واقعی اگر وہ چیز فاتحہ تھی تو صحابی بتاتے فاتحہ پڑھے, سورہ فاتحہ پڑھے, 4 قل پڑھے, درود پڑھے, آگے پیچھے 11 اور جو بھی پڑھنا تھا پڑھے. بتایا کیا پڑھے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہرن اس کو پڑھا؟ نہیں, آپ نے سرن پڑھا. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہرن اس کو پڑھا؟ نہیں, آپ نے سرن پڑھا. آپ نے اللہ سے دعا کی. کیا صحابہ ایسا کرتے تھے؟ اب ہم ان کو کیا بتائیں کہ ان کی کیا کیا چیز ثابت ہے اور کیا کیا چیز ثابت نہیں.